خوشبو دے، کروں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، ہو جس جگہ نبی کا ذکر وہ مکان خوشبو دے، کروں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور جس طرح نام آتا جائے گا میں پکارتا جاؤں گا۔ شعر سنے کہ کروں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، سبحان اللہ، کروں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، ہو جس جگہ نبی کا ذکر وہ مکان خوشبو دے، اور بکھیری جنہوں نے ہواؤں میں اپنی زلفیں، زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے، زمین جھوم اٹھے۔ اس میں جو سب سے پہلا نام ہے محترم حافظ و قاری محمد عارف رضا نانپارہ، جن کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ مدرسہ حافظہ، وہ آئیں اور اپنی بہترین آواز سے بہترین اخلاق سے ہم سامعین کی قلوب کو منور و جلوہ فرمائیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، جتنے بھی طلباء کرام اس فہرست میں ہیں، خطبہ کرام جن کو اپنا اپنا موضوع بیان کرنا ہے، ان کے لیے اساتذہ کی جانب سے جو ٹائم دیا گیا ہے 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر کے اپنی جگہ لے لیں، ورنہ مجبوراً اس ناچیز کو مائک کے سامنے سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ اگر وقت زیادہ ہوگا تو آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ اگر ایسی جگہوں پر ایسی محفلوں ہمیں کھڑے ہونے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے تو اپنی قسمت اپنے نصیبے میں جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، کیونکہ بہت پہلے ایک عاشق نے کہا تھا کہ چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، ہو اگر عشق تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے، چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، ہو اگر عشق تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے، اور صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں، ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے، صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں، ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے۔ مائک پر محترم حافظ محمد عارف رضا نانپارہ۔ ایک اسمانہ پر پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں بابا سے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالخصوص شیخ الجامعہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت کا حکم ہوا ہے کہ حضرت کی شان میں کچھ کہنے کی ہمت، تو میں اہل اسٹیج کی بھی خاص توجہ کا طالب، اور اجازت پہلے سے بھی مل چکی، اسی لیے میں کچھ اشعار حضرت کے حوالے سے اور اس جامعہ کے مؤخر اساتذہ کرام کے حوالے سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ سمجھ سے خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک یہ نحوست رہے، خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک یہ نحوست رہے گی، بولو خواجہ کی بھارت کے اندر، بولو خواجہ کی بھارت کے اندر صرف تیری حکومت رہے، بولو خواجہ کی بھارت کے اندر صرف تیری حکومت رہے گی، او حضرت شاہ صوفی نظام الدین کی یاد سب کو نوازش رہے گی، بولے سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صوفی نظام الدین کی یاد سب کو نوازش رہے گی، ان کی مرضی سے حضرت ہاتھ ہو، ان کی مرضی سے حضرت کے ہاتھ ہو، اب یہاں کی قیادت رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
طلبہ دارالعلوم نظامیہ، طلبہ دارالعلوم نظامیہ، اساتذہ دارالعلوم نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کی مرضی سے حضرت کے ہاتھوں اب یہاں کی قیادت رہے گی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، کون بولا غلط ہو رہا ہے، اسے کہہ دو کہ حق ہو رہا۔ کون بولا غلط ہو رہا ہے، اسے کہہ دو کہ حق ہو رہا ہے۔ ہو نہ پائیں گے ناکام بدر ملت، ہو نہ پائیں گے ناکام بدر ملت، جب تلک نوری نسبت رہے گی۔ ہو نہ پائیں گے بدر ملت، جب تلک نوری نسبت رہے گی۔ عمر کم ہے، عمر کم ہے مگر اس کے اندر، عمر کم ہے مگر اس کے اندر، باپ دادا کی طاقت رہے۔ عمر کم ہے مگر اس کے اندر، باپ دادا کی طاقت رہے گی۔ یہ ہے بلبل ہند کا پوتا، یہ ہے بلبل ہند کا پوتا، اس کے اندر سیادت نہیں ہے۔ یہ ہے بلبل ہند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف فتح کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کی کلام مجید میں کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا مطلب معنی یہ ہوا چاشت کی قسم، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ، اور اللیل سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری۔ تو اب اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ محترم حضرات، پروردگار عالم نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کی قسم یاد فرمایا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہزار بار بشعیم دہنزا مشکو گلاب عنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے ایک، جتنے بھی سمندر ہیں سیاہی ہو جائے ایک، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے ایک. یا رسول اللہ حضرت حسان بن ثابت عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ بچہ خوبصورت جنا نہیں. یا رسول اللہ آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے. مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. یا رسول اللہ میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھی، گویا کی سورج چہرہ انور میں تیر رہا ہو. اٹھاؤ شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عن جابر بن سمرة قال رأيت صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة أو حيان وعليه حلة فجعلت حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي احسن من القمر. حضرت جابر فرم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے، حضرت جابر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا 14ویں رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. تو میں کبھی آپ کو دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا، تو میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے. یا رسول اللہ دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ بچہ خوبصورت جنا نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو حضرت حسان نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت حسان نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت حسان نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت حسان نے عراق و ایران فلسطین و لبنان کے لوگوں کو دیکھا ہے. ہو سکتا ہے مکے میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے مدینے میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے فلسطین و لبنان میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے ملک شام میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو سکتا ہے انگلستان میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو حضرت حسان نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے انڈونیشیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے لیبیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے جارڈن کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت حسان نے امریکہ، افریقہ، جرمنی، جاپان کے لوگوں کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ہندوستان کے اندر کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے انڈونیشیا میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے امریکہ، افریقہ، جرمنی، جاپان میں کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو. اگر کوئی یہ اعتراض کرے گا اس کو بریلی شریف کی سرزمین سے یہ جواب ملے گا کہ معراج کی رات طائر سدرہ سے پوچھا تھا، روح الامین سے پوچھا تھا، جبریل امین سے پوچھا تھا، اے جبریل امین تم ہی بتاؤ نا، تم نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ملک شام کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہندوستان اور پاکستان، جرمنی، جاپان، ملیشیا، آئی لینڈ کے لوگوں کو تم نے دیکھا. اے جبریل امین کیا تمہاری آنکھوں
خوبصورت کسی کو دیکھا ہے تو